Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Inshallah, today we will start the video lecture series of Kanun Shahadat 1984. Before start the proper articles of Kanun Shahadat, we will take overview and introduction of Kanun Shahadat 1984. The total articles of Kanun Shahadat 1984 are 166. We will discuss each and every articles step by step. किसी भी कानून को किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको उसका रिव्यू उसका इंट्रोडक्शन उसका प्रेम्बल को समझना ज़रूरी होता है कि आप अगर उसको सही मायने में अगर आप उसके इंट्रोडक्शन समझते हैं उसका ओवरव्यू आप समझते हैं तो फिर आपको फर्दर उसको समझना आसान होता है। तो इस मकसद के लिए जो इसके जो अहम पॉइंट्स हैं इसके जो अहम निकात हैं इसको मैंने बुलेट फॉर्म में वाइट बोर्ड में मैंने राइट डाउन किया है। हम ये समझेंगे कि इसको एनेक्टमेंट कब किया गया है, इसका पर्पस क्या है, इससे पहले जो एविडेंस एक्ट था, एविडेंस एक्ट और कानूनी शहादत में क्या डिफरेंसेस हैं और इसके जो मेन अहम जो आर्टिकल्स हैं उसको फिर हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, फिर हम इसका प्रेम्बल देखेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि इसका एनेक्टमेंट कब हुआ है। कानून शहादत 1984 का एनेक्टमेंट जो है 1984 को द दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ज़ियाउल हक ने किया था। जब प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने इसे एनेक्ट किया और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर लिया 1872 वाला जो एविडेंस एक्ट था उसको रिप्लेस किया और उसकी जगह में कानून शहादत को जो है उसने एनेक्ट किया 26 अक्टूबर 1984 को। उस वक़्त से जो है इसका नाम चेंज हो गया और ये एक्ट की जगह में आर्डर कहलाया गया। अब हम ये देखते हैं कि आर्डर क्या होता है और एक्ट क्या होता है। एक्ट जो है प्रॉपरली अपर हाउस एंड लोअर हाउस उसके बाद जो है प्रेसिडेंट उसको अपना एसेंट के थ्रू उसे मंजूर कर लेता है, फिर वो एक्ट बन जाता है। आर्डर ये होता है, ये बेसिकली एक प्रेसिडेंशियल आर्डर भी हो सकता है और कोर्ट का भी एक आर्डर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जो समझेंगे वो आर्डर एग्जेक्टिव जो आर्डर्स होते हैं हम उसको समझेंगे। ये एक एग्जेक्टिव आर्डर होता है जो कि प्रेसिडेंट पास करता है फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। तो अब हम ये चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आर्डर पास होता है, तो फिर इसकी ये कंफर्म कैसे हुआ। जब उनका टेन्योर ख़त्म हो गया तो फिर ये मार्शल लॉ के जितने भी कानून होते हैं वो सभी मतलब इलीगल नहीं होते हैं। कुछ ऐसे आर्डर्स होते हैं जो इनका टेन्योर ख़त्म होने के बाद जो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री उस आर्डर्स को जो अपर एंड लोअर हाउस जो है उसको कंफर्म करके उसकी रेगुलराइजेशन करते हैं। सेम इसी तरह इस आर्डर को भी प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक के टेन्योर के बाद इसको कंफर्म कर लिया और उसके बाद जो है ये कानून शहादत 1984 कहलाया गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये पर्पस ऑफ कानून शहादत क्या है। द मेन पर्पस ऑफ कानून शहादत इज़ दैट ऑल द आर्टिकल्स ऑफ कानून शहादत विल बी laid down as per injunction of Holy Quran and Sunnat। यानी कि इससे पहले जितने भी आर्टिकल्स थे एविडेंस एक्ट में उसको एज पर इंजंक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्नत के मुताबिक उसको लेट डाउन किया जाएगा। ये इसका पहला पर्पस। दूसरा पर्पस इसका ये है, इस पर्पस के मुताबिक इसको कानून शहादत 1984 का नाम दिया गया। आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जिसमें ये लिखा गया है कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसको एज पर इंजंक्शन ऑफ होली कुरान एंड सुन्नत के मुताबिक उसको लेट डाउन किया जाएगा। अब ये हमारा कानून था, हमारे मुल्क का एग्जिस्टिंग लॉ था और उसको उस लॉ को एविडेंस एक्ट को इस आर्टिकल के तहत कानून शहादत 1984 का नाम दिया गया। उसके बाद ये इसका थर्ड जो मेन पर्पस है वो ये है कि ये जजेस को, लॉयर्स को, लिटिगेंट्स को गाइड्स प्रोवाइड्स करता है इन ऑर्डर टू एवेलुएट दी एविडेंस। यानी कि एविडेंस को तशखीस करने के लिए ये जजेस को, लॉयर्स को, लिटिगेंट्स को हेल्प प्रोवाइड करता है, उनको गाइड प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एविडेंस एक्ट एंड कानून शहादत। कानून शहादत और एविडेंस एक्ट में मेन फ़र्क क्या है। सबसे पहले तो हम इसका जुरिस्डिक्शन देखेंगे, उसके बाद इसका लीगल सिस्टम देखेंगे, थर्ड में हम देखेंगे इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है। पहले हम देखेंगे इसकी जुरिस्डिक्शन।
قانون شہادت کی جو جورسڈکشن ہے وہ پاکستان میں ہی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے اسپیسیفکلی بنایا گیا ہے. آن دی ادر ہینڈ جو ایویڈنس ایکٹ ہے اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ آج کل انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہے. The Evidence Act is a legislation that exists in various countries like India and Bangladesh, whereas the Qanun al-Shahadat specifically apply in only in Pakistan. Legal system. Uh, Evidence Act primarily based on English common law principles, whereas Qanun al-Shahadat incorporates both common law and Islamic legal concept. اس کا جو لیگل سسٹم ہے اس کو جو اخذ کیا گیا ہے، اس کو انفر کیا گیا ہے، وہ جو ہے ایویڈنس ایکٹ کو جو ہے کامن لا کے جو اصول ہیں، جو پرنسپلز ہیں، جو انگلش لا ہے، ان کے اصولوں کے مطابق انیکٹمنٹ کیا گیا ہے، اس کے مطابق اس کو لیڈ ڈاؤن کیا گیا ہے. آن دی ادر ہینڈ جو قانون شہادت کی جو آرٹیکلز ہیں، اس کو یہ جو قانون ہے اس کو قرآن اور حدیث قرآن کے روشنی کے مطابق اس کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے، اور ساتھ میں جو کامن لا ہے اس سے بھی آئیڈیا لیا گیا ہے. اس کا جو مین جو اس کی جو آئیڈیا ہے وہ اسلامک لیگل کنسپٹ ہے. تھرڈ اس کا جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ قانون شہادت کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے اور ایویڈنس ایکٹ کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے. قانون شہادت جو ہے یہ آل کرمنل اینڈ سول کیسز میں یہ اپلائی ہوتا ہے. اونلی آربیٹریشن کے علاوہ یہ جو کرمنل اور سول کیسز ہیں اس میں یہ اپلائی ہوتا ہے. جبکہ جو یہ ایویڈنس ایکٹ جو ہے اپلائز آل ٹائپ آف لیگل پروسیڈنگ انکلوڈنگ سیول اینڈ کرمنل کیسز. یہ جتنے بھی سیول اور کرمنل کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ اپلائی ہوتا ہے ایویڈنس ایکٹ. اس کے بعد ہمارا جو پریمبل ہے، پریمبل میں ہمیں دیکھیں گے قانون شہادت 1984 کا پریمبل ہمیں کیا کہتا ہے. دیکھیں پریمبل یہ ہوتا ہے ہر جو قانون کا جو پریمبل جو ہے وہ اس قانون کے پرنسپلز اس کے اصولوں کے مطابق بتاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ قانون بنانے کا مقصد کیا ہے، قانون بنایا گیا کیوں ہے، قانون کے اس کے اصول کیا ہے، اس کے پرنسپلز کیا ہے، اس کے موٹیوز کیا ہے. اب یہ قانون شہادت 1984 کا جو پریمبل ہے ہم دیکھتے ہیں اس کا پرنسپلز ہیں، کیا اس کا موٹیوز ہے. Whereas it is expedient to revive, amend and consolidate the law of evidence so as to bring it in conformity with the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. اچھا اس کا پریمبل یہ ہے نا، اس پریمبل میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ قانون شہادت کے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں اس کو ایز پر انجنکشن آف ہولی قرآن اینڈ سنت کے مطابق اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے گا. اس کا مین اس کا موٹیو یہی ہے، مین اس کا پرنسپل یہی ہے جو کہ اس کا پریمبل ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے جو ٹوٹل جو آرٹیکلز ہیں وہ 166 ہیں، جو کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ہم اپنے ویڈیو لیکچر میں اس کو پڑھتے رہیں گے. آرٹیکل 3 جو ہے اس کا کمپٹنسی آف وٹنسز کے حوالے سے بات کرتا ہے، یعنی کہ کون کون سے وٹنسز کمپٹنٹ ہوتے ہیں گواہ دینے کے لیے، کون سے وٹنسز کمپٹنٹ نہیں ہوتے ہیں گواہ دینے کے لیے. اس کے بعد آرٹیکل 4 سے 15 تک ہم پریویلیج کمیونیکیشن پڑھیں گے، یعنی کہ پریویلیج کمیونیکیشن میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کون کون سے لوگ اس سے ایگزمپٹڈ ہیں کہ وہ گواہ نہیں دے سکتے ہیں، یعنی کہ کس بندے کو قانون نے چھوٹ دیا ہے کہ وہ کس وقت جو ہے وہ گواہ نہیں دے سکتے ہیں. اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ججز اینڈ مجسٹریٹ ایگزمپٹ ہیں، آفیشیل کمیونیکیشن جو بھی ہوتا ہے وہ ایگزمپٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد مریٹل جو کمیونیکیشن ہوتا ہے، میاں بیوی کے ہسبینڈ اینڈ وائف جو کپلز ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جو بھی گفتگو ہوتی ہے، جو بھی کنورسیشن ہوتا ہے، دے آر ایگزمپٹڈ فار ایویڈنس. اس کے بعد ہم آرٹیکل 16 ہم ڈسکس کریں گے. کمپلائنس جو ہے یہ اس کو شریک جرم بھی کہا جاتا ہے. یہ کیس لا ہے PLD 1975 سپریم کورٹ 53. اس کیس لا کے تحت کمپلائنس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرمنل جو پرسن ہوتا ہے اس کے ایسوسیٹ کو کمپلائنس کہتے ہیں. اس کے بعد آرٹیکل 17 ہے. آرٹیکل 17 میں کمپٹنسی اینڈ نمبر آف وٹنسز ہے، یعنی کہ کون کون سے لوگ کمپٹنٹ ہیں اور کون کون سے جرم میں کتنے گواہ کی ضرورت ہے، کرمنل میں کتنی گواہ کی ضرورت ہے، سول میں کتنے گواہ ہونے چاہیے، حدود لاء میں کتنے گواہ ہونے چاہیے.
ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. پھر آرٹیکل 18 ہے. آرٹیکل 18 جو ہے ریلیونسی آف فیکٹس ہے. اب یہ ریلیونسی آف فیکٹ جو ہے یہ کافی لینتھی ٹاپک ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. 18 سے 29 تک ہے جس میں ہم پلی آف علی بائی پڑھیں گے. آرٹیکل 24:1 میں کلاس 1 میں ہم آئیڈینٹیفیکیشن آف پریڈ پڑھ لیں گے. آرٹیکل 22 میں ریلیونسی آف فیکٹس مراد یہ ہے کہ کون کون سے ایسے فیکٹس ہیں جو مین فیکٹس سے لنک کرتے ہوں، اس کو سپورٹ کرتے ہوں. پھر آرٹیکل 30 سے 34 تک ہم ایڈمیشن کے حوالے سے پڑھ لیں گے. ایڈمیشن کیا ہوتا ہے، ایڈمیشن کون کر سکتا ہے، ایڈمیشن کی کائنڈس کتنے ہیں، کیا جو ایکچوئل جو پرسن ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی اس کی جگہ میں ایڈمیشن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، یہ ہم دیکھ لیں گے. پھر اس کے بعد آرٹیکل 37 سے 45 تک کنفیشن اینڈ ڈفرینس بٹوین ایڈمیشن اینڈ کنفیشن ہم پڑھ لیں گے. کنفیشن کیا ہوتا ہے، آئدر جو ایکچوئل جو پرسن ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی بندہ، اس کا ایجنٹس، اس کے گارڈین بھی کیا ایڈمیشن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. پھر ایڈمیشن اور کنفیشن کا ڈفرینس، مین ڈفرینس کیا ہے، ہم اس کو دیکھ لیں گے. آئدر ایڈمیشن جو ہے وہ کنفیشن ہو سکتا ہے یا کنفیشن ایڈمیشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ہم یہ دیکھ لیں گے. پھر ہم ڈائنگ ڈکلریشن دیکھ لیں گے. آرٹیکل 46 میں ڈائنگ ڈکلریشن اس کو کہتے ہیں جو مرض الموت جو ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا بندہ جو مرنے کے لیے تیار ہو، جو مر رہا ہو، کیا اس بندے کی گواہی قابل قبول ہے، کیا اس کی گواہی جب وہ گواہی دے گا تو وہ ادر ایویڈنس کے ساتھ اس کو کلیبریشن کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یا اس کی ایویڈنس انف ہے یا نہیں، ہم اس کو دیکھ لیں گے. اس کے بعد آرٹیکل 69 سے 65 ہم دیکھ لیں گے. اوپینین آف ایکسپرٹس، یعنی کہ جو بھی افینس ہوگا، اگر اس کے ڈائریکٹ کوئی اگر ہمارے پاس ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے تو ہم اس کی جو اوپینین ہوتا ہے، ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں اس کی اوپینینس ہم لے لیں گے. اس میں پھر کون کون سے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، فارن لاز کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ہینڈ رائٹنگ کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، سائنس اور آرٹس کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، فنگر پرنٹس کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ہم ان کے اوپینین لیں گے، ہم ان کی خدمات لیں گے. اس سے پھر ہم جو فردر جو کرمنل ہوگا اس کو کیسے ٹریس کیا جائے گا اس کو ہم دیکھ لیں گے. پھر آرٹیکل 114 سے 116 تک ڈاکٹرائن آف اسٹوپل ہے. اسٹوپل کیا ہوتا ہے، اسٹوپل کی میننگ کیا ہے، کسی چیز کو روکنا، اس کے اوپر بار لگانا. آئدر جو ہے اسٹوپل بھی ایک کمپلیٹ ایویڈنس ہے یا نہیں ہے، ہم یہ دیکھ لیں گے. یہ جو ہے ایک اوور ویو تھا ہمارے قانون شہادت 1984 کے حوالے سے. ہم اپنے اگلے ویڈیو لیکچر میں اس کے آرٹیکل 1 سے آنورڈ ہم سٹارٹ کریں گے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. آپ اپنے کمنٹس دیجیے گا، اور اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے ٹاپکس کے حوالے سے اگر آپ نے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، پھر آپ کمنٹس میں بتائیں. تھینک یو ویری مچ.